السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے، جب تم کسی انسان کو دعا میں مانگتے ہو تو اس کے ملنے کی یہ 3 نشانیاں بار بار آپ کو ظاہر ہوں گی۔ تم کسی انسان کو پانے کے لیے اپنی ساری تدبیریں لگا دیتے ہو، اس کو دعاؤں میں مانگتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، ہزاروں وظیفے کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ نہیں حاصل ہوتا۔ آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اور پھر تمہاری دعاؤں روحوں میں ہزار قسم کے غلط باتیں ابھارنے لگتی ہیں، تم خود کو تبدیل اور برا کہنے لگتے ہو، اور پھر اپنا سارا چین و سکون ایک انسان کے پیچھے گوا بیٹھتے ہو، جو ہم لوگ کے لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، دلوں کا سکون سے صلح سے یاد نہیں ہے، جبکہ تم کسی انسان کی محبت میں سکون کی تلاش کر رہے ہوتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جو چیز تمہارے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو وہی تمہیں مل کر رہے گی، اسے کوئی چیز تم سے چھین نہیں سکتی۔ اور انسان کی محبت تو فانی ہے، سکون صرف اللہ کی محبت میں ہے۔ کبھی کبھی تم کسی چیز کی طرف بھاگتے ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہو، ہر وقت پریشان رہتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مقصود اور یقیناً وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تمہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، تبھی تو اس میں تمہارے دل میں بات ڈالی ہے کہ تم اسے دعاؤں سے مانگو۔ اگر تمہارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی طرف رجوع کر رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ شاید اللہ تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہو، مگر وہ تمہارے صبر کو آزما رہا ہو۔ یہ کب تک تم اس کا انتظار کرو گے؟ تم کو آزمایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف سچی ہے یا جھوٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ جذبہ ماند پڑ جائے گا یا پھر یوں ہی تازہ رہے گا۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری من پسند چیز کو دور کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم اپنی اندر کی قوتوں کو مضبوط اور اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتی ہو اور اپنے اوپر آئی آزمائش سے شکستہ اور مسترد نہیں ہوتے، بلکہ تم اپنے مقصد سے جڑ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور تدبیریں بناتے ہو۔ وہ تو رحمان ہے، تمہیں ایسے ناممکن وسیلے عطا کرے گا جس کا تم گمان بھی نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کوئی اے میرے بندے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے اور عنقریب وہ تمہیں بہترین راہ دکھائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری من پسند چیز تمہیں جلد عطا کر دے تو یاد رکھو، اپنے کھوئی ہوئی چیز کو کبھی بھی واپس نہیں لوٹتی، اور خوف سے تمہارا مستقبل نہیں بدلتا، بلکہ تمہارا ایک اچھا دل اور بہترین صبر کامیابی کے بازو ہیں، جس پر پورا اترنے کے بعد تو ہی وہ چیز عطا کی جائے گی جس کی تم چاہت رکھتے ہو۔ اور جان لو، اگر کوئی چیز تم سے لے لی جاتی ہے تو اس میں بہترین نعم و بدل تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ عطا کیا جائے گا، جس کا اندازہ تمہیں نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو پا لینے کے بعد تم اس کا اندازہ کر پاتے ہو کہ میرے مقدر میں تو یہ چیز لکھی ہوئی تھی، لیکن میں کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ یاد رکھو، دعاؤں سے فوراً معجز نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر کہیں اس مقام تک لے جاتے ہیں یہاں کسی کمی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، انہی من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، بے شک تیرا رب قریب ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دیکھو، تمہیں وہ مانگنا جو تمہیں چاہیے، بھابھی کے انتظامات وہ خود کرے گا، باقی کے انتظامات وہ خود کرے گا، غیب سے وسیلے بنائے گا۔ یہ ہو جانے کے بعد دعاؤں سے مقدر بدلنے کا وعدہ وہ کرتا ہے۔ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے، نہ دیر سے ملتا ہے نہ جلدی ملتا ہے، وقت اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا بھی انعام باقی ہے۔
دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ اب یہ مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جانتے ہو محبت تمہیں دعاؤں میں مانگی ہے، وہ تمہیں مل جائے گی۔ تمہارا من پسند تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ نے تمہاری دعاؤں کا حصہ بنا دیا ہے، وہ تو تمہارے مقدر سے بھی اسے جوڑ دے گا انشاءاللہ۔